اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ پیش خدمت ہے پروگرام جب آنکھ کھلے ڈاکٹر KS بٹالوی کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 58 پیش کر رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي صَدَقَاتٍ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تجھ پر صدقات کے بارے میں طعن کرتے ہیں، پھر اگر انہیں ان میں سے دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان میں سے نہ دیا جائے تو اسی وقت وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یعنی ان کی بے صبری کی انتہا ہے، اور اسی طرح ان کے لالچ کی بھی انتہا ہے۔ اگر انہیں صدقات میں سے کچھ نہ دیا جائے تو ناراض ہوتے ہیں، اور دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان لوگوں کے لالچ کی، بے صبری کی انتہا بیان کی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَزُوكُ فِي صَدَقَاتٍ، سامنے عیب نکالنا، طعن کرنا، یہ بھی منافقین کا شیوا تھا۔ غنائم و صدقات کی تقسیم میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعن کرنے اور عیب لگانے سے باز نہیں آتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ نہیں کہ صرف صدقات کی تقسیم میں طعن کرتے ہوں، بلکہ یہ ان کے لگائے ہوئے الزامات میں سے ایک تھا۔ یعنی انہیں جو بھی الزام لگانے کا، طعن کرنے کا موقع ملتا وہ ضرور کرتے۔ ان کی ان تمام بری عادات میں سے ایک یہ بری عادت تھی کہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر طعن کرنے سے بھی گریز نہ کرتے۔ چنانچہ آپ غنائم یا صدقات تقسیم فرماتے تو کہتے، دیکھو کیسی خویشی پروری اور دوست نوازی ہو رہی ہے۔ یعنی یہ الزام وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے کہ اپنوں کو وہ دیتے ہیں، دوستوں کو دیتے ہیں، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، خویش پروری ہو رہی ہے۔ حالانکہ یہ ان کی بدعملی، بدنیتی تھی، یہ ان کی بدنیتی ہوتی تھی کہ وہ ایک ایسے شخص پر جو صادق الامین ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صادق الامین پیدا کیا، رحم دل پیدا کیا، خدمت کرنے والا پیدا کیا، تمام مسلمانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اس پہ یہ منافق اور مشرک لوگ ایسی طعن زنی کر رہے ہیں۔ یہ ان کی آج کی نہیں، پہلے دن سے ان کی یہی عادت رہی ہے۔ مطلب یہ کہ ہمیں کیوں نہیں ملا، ان کے ہاں انصاف کا پیمانہ بس اتنا تھا کہ انہیں مل جائے تو وہ خوش ہو جاتے تھے۔ یعنی مشرکین اور منافقین جب انہیں مال و متاع مل جاتا تو خوش ہو جاتے، اگر نہ ملتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی الزام لگانے سے باز نہ آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبردست انصاف کرنے والے ہیں، لیکن اگر اسلام کی مصلحت کے پیش نظر یا کسی دوسرے شخص کی زیادہ ضرورت مندی ہونے کی وجہ سے انہیں کچھ نہ مل سکے تو سخت ناراض ہوتے، اور ان کے بقول نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عدل نہ کرنے والے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ معاف کرے، اللہ رحم کرے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ تقسیم فرما رہے تھے کہ ذوالخویسرہ تمیمی آیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ عدل کیجئے۔ استغفر اللہ، استغفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تمہیں ویل ہو، تم ہی ویل ہو، جب میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون عدل کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ جب میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ یعنی میں تو رحمت للعالمین ہوں، اور سب کے ساتھ عدل کرتا ہوں، انصاف کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اجازت دیں میں اس شخص کی گردن اتار دوں۔
یہ جذبہ تھا خلفائے راشدین میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ذرہ برابر بات بھی برداشت نہ کرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں، اس کی بدتمیزی ہمیں برداشت نہیں ہے، آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرے یہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ سوال تو یہی ہے، یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا رہنے دو، اس کے کچھ ساتھی ہیں اور ہوں گے کہ تم میں سے ایک اپنی نماز ان کی نماز کے مقابلے میں اور اپنے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر سمجھے گا۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ آیت اتری وَمِنْهُم مِّن يَمْلِزُكُ فِي صَدَقَاتٍ، بخاری شریف کی۔ حنین کے غنیمتوں کی تقسیم کے وقت اور دوسرے کئی مواقع پر بھی ان لوگوں نے اس قسم کی گستاخیاں کیں، یعنی وہ لوگ ہمہ وقت اس تلاش میں تھے، اس جستجو میں ہوتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسی بات ملے اور ہم بدتمیزی سے پیش آئیں، اور صحابہ وہ تھے کہ جو کسی حال میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدتمیزی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے معاملے میں قطعاً برداشت نہیں کرتے تھے، اور یہی ایمان کا درجہ اولیٰ ہے۔ ہم یہاں سب کچھ برداشت کرتے ہیں، مسلط کر لیتے ہیں، جی ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے، فلاں ملک کے ساتھ ہماری تجارت خراب ہو جائے گی، جبکہ دین نے واضح کہا ہے کہ آپ کی تجارت، آپ کا خسارہ سب کچھ دین کے انڈر ہے۔ اگر دین نہیں تو یہ خسارہ اور یہ نفع کسی کام کا نہیں، دین میں رہتے ہوئے یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ خالد بن ولید اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ نے ان کے قتل کی اجازت مانگی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنے دو۔ بعض موقعوں پر جب انہوں نے مہاجرین اور انصار کو بھڑکا کر ایک دوسرے سے لڑا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کروا دی، یعنی لڑائی کے معاملات بھی آئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، اس لیے انہوں نے آپس میں صلح کروائی، اور ان کا مشن ہی دوستی، صلح جوئی، محبت ہے، اور اسی پہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، صحابہ کرام کو اس کی تربیت دی۔ اس وقت بھی عبداللہ بن ابی نے اور اس کے ساتھیوں نے بہت بڑی گستاخی کی، جس کا ذکر سورہ منافقون میں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجازت مانگنے کے باوجود آپ نے ان کے قتل کی اجازت نہیں دی، یہ کہہ کر کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی یہ تفسیر ہے، حدیث ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی برا تاثر نہیں دینا چاہتے تھے اپنے دوستوں کے بارے میں، اپنے بارے میں، اپنے صحابہ کے بارے میں، کہ یہ منافقین تو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، ہر موقع پر تان زنی کرتے ہیں، ہر موقع پر مخالفت کرتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رہنے دیں، یہ لوگ کہیں گے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ اس قسم کا ناروا سلوک رکھتے ہیں یا قتل کروا دیتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ واجب القتل ہوتے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے، اس لیے درگزر کا معاملہ کیا۔ ہمیں بھی ہر معاملے میں ایک تو درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے، دوسرا دین کے معاملے میں کڑک فیصلے کرنے چاہیے، دین میں کسی قسم کی لچک نہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہم ان کی امت ہیں، گو ہمیں بھی ان کے حکم کے مطابق رحم دلی کرنی چاہیے، مگر آج کا معاملہ رحم دلی کا نہیں ہے بلکہ سخت فیصلوں کا ہے۔ سخت فیصلے ہوں گے تو دین پروان چڑھے گا، دین پر عمل ہوگا، امن پھیلے گا، بد امنی ختم ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھتے رہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔